زندہ باد زندہ باد. میرے عزیز میرے دوست، اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنے مبلغین ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے اپنے الفاظ کا چناؤ اور قوم کو جو فکر دے رہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہم قوم کو کیا سکھا رہے ہیں. یہ بتایا جائے جیسے فاضل بریلوی نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ. اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. کوثر و سلسبیل جنت کی وہ 2 نہریں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. فرمایا یہ جو 2 نہریں کبھی نہیں نہ سوکھیں گی، یہ میرے نبی کا 2 قطرے ہیں. ذرا دیکھو امام احمد رضا کو، یہ میرے نبی کے کیا ہیں 2. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ نہریں 2 قطرے ہیں تو پھر میرے نبی کیا ہیں؟ فرمایا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. اور پھر فرمایا کہ ہم غلامان حضور اتنی ٹھاٹ سے رہتے ہیں، بظاہر نہ فیکٹریاں ہیں نہ جائیدادیں ہیں، تے مزہ سارے تو ود ہے. کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اس واسطے یہ انداز جب اپناؤ گے تو قوم کے دلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا ہوگا. اور جب یہ بتاؤ گے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھ. یہ بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کا پیار کیا ہے، اور بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. میرے عزیز میرے دوست، اس لیے حضور کا پیار سکھانے کے لیے سب سے بہترین چیز نبی پاک کی شانوں کو بیان کیا جائے. اگر آپ توجہ کریں، میں اپنے بھائی علامہ علیم اللہ صاحب آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، و دیگر جتنے معزز شخصیات، علماء، سادات، سیاسی، سماجی، اسٹیج کی زینت اور عوام میں بیٹھی سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں. اگر آپ توجہ کریں تو یہاں ایک نقطہ بیان کروں، اور بڑے ٹاپ کلاس دا نقطہ. اور ادھر دیکھنا، میں نے کہنا نہیں ہے آپ کو، اگر آپ کو مزہ ہے تو آپ بالکل بول سکتے ہیں. توجہ میری طرف. مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور یہ سوال بھی سنیے اور جواب بھی سنیے. کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ماں دینوں کا، اور نبی پاک کی زیارت کروائی جائے گی. ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال کیا جائے گا. ایسے ہی ہے جی. مفتی احمد یار خان نعیمی نے سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو تو دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ یہ سوال ہے. اب میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں ذرا جواب سنیے گا، اور پھر اس کے بعد اس سبق کو یاد، کوئی بھی سوال اس کا جواب ہو تو جواب یاد کرنا چاہیے نا. میں تو یہ سوال دا جواب دیندہ پہ جڑا علماء نے لکھے ہے. ہم نے حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا جو بندہ ساری زندگی نبی پاک کی شان بیان کرتا رہا ہو، سنتا رہا ہو، نبی پاک کا حسن اقدس، آپ کی مبارک جبین پاک، آپ کی زلف پاک، آپ کے بدوہا کا مکھڑا، علم نشرہ کا سینہ، طٰہٰ کا تاج، یاسین کا صحرا، جب وہ اس کو سنتا رہا ہوگا، فرمایا جب قبر میں حضور سامنے آئیں گے نا تو یہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ وہ ہیں جن کی شانیں میں دنیا میں سنا کرتا تھا، یہ وہ ہیں جن کے چہرے کا یہ کمال ہے، یہ وہ ہیں جن کی زلف کا یہ کمال ہے. فرمایا وہ فوراً پہچان جائے گا. اے میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور سننے والوں تمہیں مبارک ہو، حسن کے چرچے کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، شان مصطفیٰ بیان کرنے والوں مبارک ہو. لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہا مر کے قبر میں چل، مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے گی نا. اللہ کے بندے، آپ کو کس نے کہا اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ پہچان ہی وہ سکے گا جو نبی کے تذکرے سنتا رہا ہوگا، اور جو نبی کے تذکرے نہیں سن سکتا وہ کبھی پہچان بھی. تو کیا محافل میں جا کے حضور کے تذکرے سنا کرو گے نا؟ یہ ہے اصل بات جس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. میرے دوست، میرے بھائی، بات کہیں دور نہ چلی جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر، نبی پاک نے فرمایا 3 چیزوں کا پیار اپنی اولاد کو سکھاؤ. کتنی چیزوں کا؟ آواز بڑی کمزوروں والی ہے، مجمع اتنا بڑا ہے یار. سٹیج پر جتنے علماء سادات اوکاڑ کے جڑے میرے ورگے ہو، بولو نا ذرا سارے ایک باری اللہ دے بندے ہو.